الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعداء الملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تعالی رسولہ الکریم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب بلند الصلوات. ضروری اعلان ہے جی مجالس خاک کے سالانہ مجلس سے پہلے آج کی سب انتظار اور اس پہ حاضر بلاد تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات و ادیان کربلا کی ریت کے ٹکڑے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطیب نظریہ توحید کے اس طرح سفر لبیک کہنے والے ہر حلالی موالی غیرت مند کے دل میں موجود حرارت ولایت علی کے وسیلہ سے میں درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے، اپنا دایاں قدم کعبہ کی چھت پر رنجا فرمائے اور اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو یہ بتائے علی مقصر کی قلب موت چھوئی آج. جیو آپ جی مل کے بولیے گا. توجہ ہے ہمیشہ کی طرح خوبصورت بات ممبر کی بارگاہ سے کرنے کی آتی ہوں اور ولایت والی ہوں اور خطیبہ ولایت علی ہوں. ٹھیک ہے جی میرا ٹائٹل جو میرے پاس ہے میری نوکری کا جو مجھے مالکوں نے میرے ذمہ لگایا ہے وہ ہے ولایت. موت آنی ہے، ممبر پہ بھی آنی ہے، بستر پہ بھی آنی ہے نا جی. آپ تھوڑے مجھے تھکے تھکے لگ رہے ہیں آج، تو تھکے ہوئے مجمع سے میں نے بالکل کلام نہیں کیا. میں نے محنت سے یہ جملے ڈھونڈے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو خاموش ذہنوں کی نظر میں یہ جملے اپنے بالکل نہیں کروں گی. آپ نے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے. ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ تعداد میں ہے. آپ بیٹھیں گے، آپ بولیں گے، ہاتھ کی تائید کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کار خیر میں حصہ ڈلے گا اور یہاں بیٹھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. توجہ ہے میرے پاس وقت نہیں، میں نے امامیہ کالونی میں جا کے ٹھیک رائٹ 8 بجے ممبر لینا ہے، لیکن یہاں بھی مجھے انشاءاللہ پوری اپنی نوکری جو ہے وہ دینی ہے. آپ میرا ساتھ دیں گے تو جو بات میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، جو پیغام میں آپ کو آج دینا چاہتی ہوں، وہ آپ کی سماعتوں سے گزرتا ہوا آپ کے قلوب میں اتر جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں پہلے کہ آپ بیدار ہیں؟ سارے بیدار ہیں؟ جو بیدار ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. سب سلامت رہیں، بی بی پاک آپ کو سلامت رکھیں، سیدہ آپ پہ راضی ہوں. پہلا جملہ کہوں توجہ ہے آپ کی؟ سب بیدار ہیں؟ اب میں نے شریف چہروں کی زیارت کرنی ہے اور ہاتھ دیکھنے ہیں، فضائل مجھے پڑھنے ہیں بادشاہی. بسم اللہ بسم اللہ. بڑی خوبصورت محفل، جنت کا سا ماحول بن جانا چاہیے. کسے کہتے ہیں علی؟ بڑی بات نیچی آواز میں بھی کہہ دی جائے تو قد اتنا رکھتی ہے، قامت اتنی رکھتی ہے، وزن اتنا رکھتی ہے، روب اتنا رکھتی ہے، قیمت اتنی رکھتی ہے. میں چھوٹی آواز میں بڑی بات کہنے لگی ہوں. کسے کہتے ہیں علی؟ توجہ. کسے کہتے ہیں علی؟ جسے دیکھ کے کافر کفر بھول جائے اسے علی. ان ہاتھوں کو سلام. بسم اللہ. چاہتی ہوں. ہاں یہ تعارف ممبر کی بارگاہ سے آپ نے پہلے نہیں سنا. ٹھیک ہے جی، یہ استاد محترم کی دعا ہے، سیدہ کی عطا ہے کہ مالکوں نے اپنے ذکر میں بولنے کی طاقت عطا کی ہے. توجہ کریے گا. کسے کہتے ہیں علی؟ آپ نے قرآن کی آیت سنی ہے،
बाबा जी, सोनिया आंटी, ज़ैनब बाजी, नुसरत बाजी, तवज्जो है। किसे कहते हैं अली? तवज्जो। मिंबर की बारगाह से खूबसूरत जुमले और खूबसूरत गुफ्तगू करने की आदत है। तवज्जो भाई, तवज्जो। कुरान की आयत आपने पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हाँ, ज़रा बाजी, ये नफ्स क्या है? फज़ाइल मुझे मुर्शद अली के पढ़ रहे हैं। ये नफ्स क्या है? देखें, यहाँ पे मजलिस हो रही है, बहुत सारे ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, लेकिन बाहर कोई अगर ज़ाकिर निकले और उसे कोई ये कहे कि सबसे अच्छा किसने पढ़ा, तो वो भला क्या कहेगा? मैंने, है ना जी? क्या? मैंने। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और अली किसे कहते हैं ये बताने लगी हूँ। अली किसे कहते हैं? तैयार हो जाना, जुमला समझ में आए तो बोलना, समझ में ना आए तो खामोशी आपका हक है। तवज्जो। सारी जिंदगी बंदा मैं करता है। ये लंगर किसने पकाया? मैंने। मजलिस किसने करवाई? मैंने। अच्छा किसने पढ़ा? मैंने। अच्छा, ये चीज कौन खरीद के लाया? मैंने। ये खाना किसने पकाया? मैंने। बंदा सारी जिंदगी मैं करता है। फिर एक वक्त आता है जब कोई मर जाता है तो फिर पूछा जाए ना कौन मरा, तो फिर नहीं कोई कहता मैं, है ना जी? सारी जिंदगी मैं करने वाला बंदा जब मर जाए तो कोई पूछे ना कौन मरा, तो वो जो सारी जिंदगी मैं करता था वो खामोश होता है। फिर वो उठ के बताता नहीं मैं मरा। यानी इस जुमले से पता चला नफ्स कहते हैं मैं को। हाँ, नफ्स किसे कहते हैं? नफ्स कहते हैं जब बंदे की मैं मर जाती है। ठीक है, बिस्मिल्लाह ज़रा बाजी, दाद लेनी यहाँ से अपने अपने अंदाज में, मखसूस अंदाज में कायसा जाफरी को दाद देना। जब बंदे की मैं मर जाती है तो फिर उसे आती है मौत। पता चला नफ्स के मानी है मैं, नफ्स कहते हैं मैं को। और आपको पता है, मैं बताने लगी हूँ, अली किसे कहते हैं? मैदान मुबाहला में अल्लाह ने कहा, ऐ रसूल इनसे कह दीजिए फकुल ताला नदू अपना आना व अपना आकुम व निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तही फनजअल दानतल्लाहि अलल कासिबीन। ऐ मोहम्मद, इनसे कहो तुम अपने नफ्सों को लाओ। हम अपने नफ्सों को लाए, पता नहीं कौन समझेगा, कौन साया करेगा। मैं बताने लगी हूँ, अली किसे कहते हैं? नफ्स के मानी है मैं, नफ्स कहते हैं मैं को, नफ्स कहते हैं मैं को। मैदान मुबाहला फतह हो गया, रसूल बाहर आए और अली का चेहरा देख के रसूल ने कहा शाह अली अमदा नफ्सुर रहमान, शाह अली हाथ उठाना, शाह अली अमदा नफ्सुर रहमान। रसूल ने अली से कहा तू अल्लाह का नफ्स है। अल्लाह ने अली से कहा तू रसूल का नफ्स है, तू नफ्स रसूल है। वो कहता है तू नफ्स रसूल है। अल्लाह करे जुमला समझा सकूं। शेख उमरा की सरजमीन पे मैं यादगार जुमला पहली बार मिंबर की बारगाह से पढ़ने लगी हूं। तवज्जो करना, तवज्जो करना। किसे कहते हैं अली? वो कहता रहा अली तू नफ्स रसूल है, जागना जागना जागना। वो कहता रहा अली तू नफ्स रसूल है। रसूल कहता रहा या अली अंता नफ्सुर रहमान, तू अल्लाह का नफ्स है। वो कहता तो नफ्स रसूल है, जागना। किसे कहते हैं अली? हाथ उठाना, हाथ उठाना। हर बंदे की आवाज शाहे नजफ के दरवाजे की दहलीज में सजदा रेज़ होगी तो बात कल उठाएगा। अल्लाह कहता रहा या अली, शाह अली तू नफ्स रसूल है, तू नफ्स रसूल है। रसूल ने कहा तू अल्लाह का नफ्स है। वो कहता तू अल्लाह का नफ्स है। वो कहता तू रसूल का नफ्स है। किसे कहते हैं अली? अल्लाह और अली की मुश्तरका मैं को अली कहते हैं। नफ्स के मानी मैं। आप जी
मुश्तरका मैं को अली कहते हैं। वो कहते तू नफ्स रहमान है, वो कहते तू नफ्स रसूल है, और नफ्स कहते मैं को, है ना जी। और हर मैंने ही तो मौत का जायका चखना है। हाँ, किसे कहते हैं? अल्लाह और रसूल की मुश्तरका मैं को अली कहते हैं। सुनना चाहते हैं किसे अली कहते हैं? बच्चों है, हवाला पहले ले लो। अहले सुन्नत की किताब कौकबे दुर्री साहिबे हनफी कशफी अहले सुन्नत है जिनकी लिखी हुई किताब है। इस किताब से पढ़ने लगे हूँ। गैर मुदल्लल मिंबर की बारगाह से बात करने की ना मुझे आदत है ना मुझे तरबियत है। बात वो करती हूँ जिसका रेफरेंस हो। किताबें मेरी गाड़ी में पड़ी हुई हैं, जो पढ़ूंगी विद प्रूफ पढ़ूंगी, रेफरेंस के साथ पढ़ूंगी, दलाइल के साथ पढ़ूंगी, दावे के साथ पढ़ूंगी, चैलेंज के साथ पढ़ूंगी। फायदा जाफरी किसी के बाप से लेके खाती नहीं। हाँ, रिस्क अली बादशाह की नालैन का सदका मिलता है। हाँ, मैं कहती हूँ जिसने पढ़ाना है पढ़ाए, जिसने नहीं पढ़ाना ना पढ़ाए। हाँ, सांसें शाहे नजफ देते हैं, रिस्क वाले करबला देते हैं। आप सबकी दुआओं से हाँ दूसरे सूबों में बिस्मिल्लाह नारों की थोड़ी सी किल्लत रखें। मैं देखे मेरी तरफ तवज्जो है। दाद और दुआ कलाम इमाम बारगाह ने मुझे बड़ी दी है, बड़ी मिलती भी है और दे भी रहे हैं। माशाल्लाह मौला आपको सलामत रखें। ये आपका मुझ पे एहसान नहीं है। इस जिक्र में आके हाथ उठता ही वो है जिसे ज़ैनब का बाबा खैरात दे रहा हो। हाँ, और जिक्र में ज़बान ही वो बोलती है जिसका बोलना तैयब होता है, अली को पसंद आ जाता है। तवज्जो करना, किसे कहते हैं अली? मालिक अश्तर, सलमान, अबू ज़र, कंबर, मिकदाद मेरे मौला अली के साथ एक सफर पे रवाना हुए। तवज्जो, एक सफर पे रवाना हुए। मदीना से शाम जा रहे थे। तवज्जो, जागना मस्जिद शुरू हो गई। मदीना से शाम जा रहे थे कि चलते चलते रास्ते में अली मौला ने तवज्जो, अली मौला ने शाम की तरफ से अचानक एक रास्ते में अपने घोड़े की बातों को इस तरफ मोड़ लिया। घोड़े का रुख इस तरफ मोड़ लिया और जैसे घोड़े का रुख इस तरफ मुड़ा, मेरे मौला की सवारी दुलदुल वलादिया की ज़बान फलमुरिया की कदम तक सीधा पड़ते हुए मेरे मौला की सवारी मुड़ गई। और जैसे ही मेरे मौला की सवारी मुड़ी, तवज्जो तवज्जो, रोज पीछे थे ना मालिक अश्तर, सलमान, अबू ज़र, मिकदाद, उन्होंने पूछा नहीं कि मौला चलते चलते रुख क्यों मोड़ लिया। इधर अली का घोड़ा मुड़ा, इधर उन्होंने अपने घोड़ों का रुख अली के घोड़े के पीछे। हाथ उठाना, हाथ उठाना। उन्होंने अपने घोड़े का रुख अली के घोड़े के पीछे किया। या एक मंजिल पे जाके अली का दुलदुल रुका। मस्जिद याद करके जाना। मेरे मौला की सवारी रुकी। मैं पढ़ा लिखा जुमला कहने लगी। अली मौला ने सवारी को रोक के शशचहत का मुआयना किया। शशचहत समझते हैं? आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे इन सब अतराफ को कहेंगे शश चहत। शश कहते हैं छह को, चहत कहते हैं अतराफ को। शश चहत को हनी बाजी मौला ने मुलाहिजा किया। रुबाबा जी, सोनिया आंटी, मैंने मुतालिया नहीं कहा। मुतालिया वो करता है जो पढ़ता है। मुतालिया नहीं, किधर चले गए हो कलाम वालों? अली ने मुतालिया नहीं किया, अली ने शश चहत को मुलाहिजा किया। मुतालिया वो करता है जो पढ़ने लग जाए, मुलाहिजा वो करता है जो जब चाहे जहाँ चाहे कायनात के किसी भी निजाम में तब्दीली कर दे। हाँ, वो मुलाहिजा करता है जो जहाँ चाहे तब्दीली कर दे। मेरे मौला ने एक मंजिल पे जाके घोड़े को रोका। सामने एक इमारत थी। जाग रहे हो? सामने एक, पीछे वालों बोलो, सामने एक इमारत थी। इमारत में एक खिड़की थी। इमारत में खिड़की थी और खिड़की के अंदर तवज्जो एक ईसाई बैठा था जो
انجیل پڑھ رہا تھا. جیو عیسائی بیٹھا بسم اللہ جو انجیل پڑھ رہا تھا. مادی کے اشتر نے گھوڑا آگے دوڑایا. علی کے کوکب دری کی ناز سے پڑھ رہے. علی کے قریب آتے کا یا علی یہ چلتے چلتے آپ نے شام کی طرف سے اپنا رخ ادھر بھی موڑ لیا. علی مسکرائے اور آواز دے کہا مادی کے اشتر وہ سامنے ایک عیسائی ہے, یہ عیسائی کا دیر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے حق کا کلمہ پڑھاؤں. اسے حق کا کلمہ پڑھاؤں. کہا بادشاہ ٹھیک ہے, جو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم قریب جا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. بولو گے تو لطف آئے گا. وہ تو ہم قریب جا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. اب سارے صحابی دیکھ رہے تھے. علی مولا اپنے دلدل پہ بیٹھے ہیں اور اپنے گھوڑے کو اس عیسائی کے دیر کے قریب, اس کی کھڑکی کے قریب لے گئے. جب اس کی کھڑکی کے قریب لے گئے نا تو وہ جو عیسائی تھا وہ انجیل پڑھ رہا تھا. اس نے اچانک اپنی آنکھوں سے انجیل کو پیچھے ہٹایا اور اس گھوڑا سوار کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے سرخرو نوجوان کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ توجہ, اے سرخرو نوجوان کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا نا کہاں جانے کا ارادہ ہے, علی مولا نے اپنے گھوڑے کی رکاب سے وہ پیر نیچے اتارا جس پیر میں وہ نلین تھی جو جب چاہے عرش اولا پہ چلی جاتی. بسم اللہ. وہ پیر رکاب سے نیچے باہر نکالا. علی گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا میں مدینہ سے شام جا رہا تھا, راستے میں میری نظر تم پہ پڑ گئی تو میں رک گیا کہ میں تمہیں حق کا پیغام دیتا جاؤں. میں تمہیں حق کا پیغام دیتا جاؤں. میں تمہیں کلمہ حق پڑھاتا جاؤں. جو ہے میں تجھے کلمہ حق پڑھاتا جاؤں. اچھا, اب وہ جو عیسائی تھا اس نے اپنی انجیل دیکھنا میری طرف, اپنی انجیل جو اپنے سینے سے لگائی اور اس نوجوان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اچھا آپ مجھے حق کی تبلیغ کرنے آئے ہیں, حق کا پیغام دینے آئے ہیں, تو پھر اے میرے بادشاہ, اے میرے سردار, تم جو کوئی بھی ہو آؤ میرے غریب خانے کے اندر آ جاؤ, آؤ میرے دیر کے اندر آ جاؤ, آؤ میرے گھر میں آ جاؤ. علی مولا اس کے گھر گئے, اس نے مسند دی. توجہ, علی مسند پہ بیٹھے, یہ زمین پہ بیٹھا. توجہ ہے, توجہ ہے, سب کی توجہ ہے. ہاں جاگنا جاگنا. یہ کہتے ہیں آپ مجھے حق کی تبلیغ کرنے آئے ہیں تو مجھے ذرا بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ علی فرماتے تو نے انجیل میں پڑھا نہیں میرے بارے میں؟ جاگنا جاگنا جاگنا, تم نے انجیل میں میرے بارے پڑھا نہیں؟ یہ ہاتھ باندھ کے بات ہے کہ کہتا اچھا اچھا, توجہ, جملہ ضائع نہ کرنا. علی بابا دے کے کہتے تم نے انجیل میں میرے بارے میں پڑھا نہیں؟ اب آدھے کے کہتا اچھا تو آپ عیسیٰ المسیح ہیں؟ لطف لینا, ہاتھ اٹھانا. آپ عیسیٰ المسیح. اب میں جملہ کہہ دوں گی تمہارا جتنا نصیب ہو سمیٹ
توجہ ہے؟ میں بسم اللہ، میں ایلیا ہوں، میں ایلیا ہوں، توجہ، میں ایلیا ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ، اگر تو ایلیا ہے، عیسیٰ تیرا محب ہے، موسیٰ تیرا شیعہ ہے، اور تاب تیرا آقا ہے، تو ایلیا ہے، تو پھر مجھے کلمہ پڑھانا، دیر کیوں کرتا ہے؟ مجھے کلمہ پڑھا، باقی باتیں بعد میں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ علی مولا نے اس شاہی کو کلمہ پڑھایا، توجہ ہے، کلمہ پڑھ کے سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتے اب بتا تو کہاں ہے، اب تعارف کروائیے۔ اب توجہ ہے، اگر آپ کی توجہ ہے میدان، اب مجھے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ علی آواز کے کہتے میں وہ ہوں جسے کوئی جان نہیں سکتا۔ ہاں، جو نہیں بولنے تمہاری مرضی ہے، اور تمہارے بولنے سے جب مجھے فرق نہیں پڑتا تو علی کو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، بولنا ہے تو تم نے اپنے لیے بولنا ہے، توجہ سے سماعت فرمانا، اس ذکر کے لیے بولنا ہے، مجھ پہ تو کوئی تمہارا احسان نہیں، توجہ کرنا۔ بسم اللہ بسم اللہ، توجہ ہے جی، سنیے گا، یہ جملے سنیے گا، میرے پاس وقت بڑا کم ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جملہ سنیے اور پھر نعرہ لگائیں۔ یہ کہتا ہے مجھے بتا تو کون ہے، توجہ، اپنا تعارف کروا۔ علی مسکرائے، علی مسکرائے، اور آواز دے کے کہا انجیل والے مجھے ایلیا کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، انجیل والے مجھے ایلیا کہتے ہیں، توریت والے مجھے شمسیہ کہتے ہیں، زبور والے مجھے علی کہتے ہیں، قرآن والے مجھے نماز کہتے ہیں، اہل فارس مجھے چار کہتے ہیں، رام والے مجھے پتریسا کہتے ہیں، رام والے توجہ، رام والے مجھے پتریسا کہتے ہیں، پرپر والے مجھے بھریا کہتے ہیں، ترکی والے مجھے بلیا کہتے ہیں، توجہ، ترکی والے پھر سنو، انجیل والے مجھے ایلیا کہتے ہیں، توریت والے مجھے شمسیہ کہتے ہیں، زبور والے مجھے عبری کہتے ہیں، زبور والے مجھے عبری کہتے ہیں، قرآن والے مجھے اذان بھی کہتے ہیں، نماز بھی کہتے ہیں، امام مبین بھی کہتے ہیں، توجہ 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 توجہ، وَابْتَغُوا الْوَسِيلَہ بھی کہتے ہیں، رام والے مجھے پتریسا کہتے ہیں، اہل فارس مجھے چار کہتے ہیں، اور بربر والے مجھے بلیا کہتے ہیں، ترکی والے مجھے بلیا کہتے ہیں، توجہ توجہ، علی آباد کے کہتے ہیں میرا بابا مجھے ابو الحسن کہتا ہے، پتہ نہیں کون سا ہاتھ نیچے ہے، میرا بابا مجھے ابو الحسن کہتا ہے، جتنا مقدر ہو اتنا سمیٹ لینا، ابھی جنت کا سوال بن جانا چاہیے، میرا باپ مجھے ابو الحسن کہتا ہے، میرا آقا مصطفیٰ مجھے ابو طلحہ کہتا ہے، عراق والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں، میں نے دیکھنا ہے کون سا بات ہے جو نیچے رہ گیا، توجہ، علی آباد کے کہتے سن، میرا باپ مجھے ابو الحسن کہتا ہے، میرا آقا مجھے ابو طلحہ کہتا ہے، عراق والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں، عراق والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں، ہندو مجھے کشن کہتے ہیں، ہندو مجھے توجہ، ہندو مجھے کشن کہتے ہیں، ہندو مجھے کشن کہتے ہیں، عرب والے مجھے علی کہتے ہیں، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جیو جیو، بسم اللہ، آپ جی بسم اللہ، جیو، جو ہے یہ ہے علی، اسے کہتے ہیں علی، اس بادشاہ کا نام ہے علی، توجہ ہے جی۔ علی کی محبت کا ایک فائدہ سنا دوں، سونیا آنٹی لطف آ رہا ہے بات کا، ایک فائدہ سنا دوں، جنگ جمل فتح ہو گئی، توجہ، ایک بندہ علی کے قریب آیا، توجہ، قریب آ کے کہتا ہے یا علی مبارک ہو، جنگ آپ نے جیتی، پہلی تو مبارک، ایک تو میں خوش ہوں،
علی قریب آئے، آواز دے کے کہا کہ میں نے جنگ فتح کی تو تم نے مجھے مبارک دی، تو یہ تو خوشی سمجھ میں آ گئی، تو افسردہ کیوں ہو گئے؟ وہ بھی میرے ماننے والے، میری فتح کا دن ہے، خوش بھی ہوئے، جملہ سناؤں، غمگین بھی ہوئے۔ غمگین کیوں ہوئے؟ خوشی تو سمجھ میں آتی ہے، غم سمجھ میں نہیں آتا۔ قریب آیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی، آج آپ نے جنگ جمل کو فتح کیا، اس لیے میں نے مبارک دی، لیکن میرے دل میں ایک افسوس ہے، ایک دکھ ہے۔ علی کہتے کیا؟ کہتا ہے میرا ایک بھائی تھا، میرا ایک بھائی تھا، اس کے دل میں بڑی حسرت تھی کہ وہ آپ کی راہ میں مر جائے۔ بولو تو صحیح، وہ آپ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دے، آپ کی محبت میں شہادت پائے، تو میں افسردہ اس لیے ہوں، کاش آج وہ ہوتا۔ سنو گے کلام والو، کاش آج وہ ہوتا، آپ کی محبت میں لڑتا اور آپ کی مودت میں مر جاتا، لیکن میرا بھائی جمل سے پہلے مر گیا۔ اس کے دل میں بڑی حسرت تھی، آپ کی فوج میں آئے، آپ کے لشکر میں آئے، آپ کی محبت میں مر جائے، شہادت پائے۔ علی مسکرائے اور آواز دے کے کہا یہ تو تم کہتے ہو نا کہ وہ جمل سے پہلے مر گیا، لیکن بات سنو، وَلَكِنْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَارِنَا أَطْوَامٌ فِي أَسْلَافِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامُ النِّسَاءِ فَسَيَصْرَفُ بِهِمُ السَّمَاءُ، ورنہ ہم نے توجہ ہم نے اپنی محبت میں باپوں کے سلووں میں، ماؤں کے رحموں میں، اپنے لشکر میں، اپنے دشمنوں کے ساتھ ان لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے جن کے دل میں ہماری ولایت ہے، باپوں کے سلووں میں۔ جیو آخری بات مل کے بولے، توجہ ہے، جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں میری ان کے لیے بھی دعائیں، شیخو پورا سارے پیار کرتا ہے، اور یہ آپ کا پیار ہے جو مجھے بار بار یہاں لیتا ہے، ورنہ میں مولا کی چھوٹی سی بڑی مصروف تھی ذاکرہ ہوں، مولا نے اپنی ڈیوٹی میں رکھا ہوا، یہ آپ کا پیار مجھے لے آتا ہے۔ اور جو مجھ سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ میں نے کبھی کسی کا نہ دل دکھایا ہے، نہ میں نے کبھی کسی کے خلاف ممبر کی بارگاہ سے بات کی ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ دیکھیں، ایک ہمارے معاشرے میں ایک بڑا حادثہ ہے کہ جو کہتا ہے نا نماز پڑھو، مجلس کو چھوڑ کے نماز پڑھو، لوگ اسے مقصر کہتے ہیں، جو کہتا ہے روزہ رکھو اسے مقصر کہنے لگ جاتے ہیں، جو کہتا ہے عبادت کرو اسے بولو تو صحیح، ڈر کیوں رہے ہو؟ کوئی خوف ہے؟ نہ پڑھو۔ جو نماز پڑھنے کا کہتا ہے اسے کہتے ہیں مقصر، جو کہتا ہے روزہ رکھو اسے کہتے ہیں مقصر ہے۔ میں نے کبھی کسی کو مقصر نہیں کہا اور نہ مجھے ضرورت ہے، کیونکہ مقصر خود کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے میرے کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج بتاؤں مقصر کہتے کسے ہیں؟ ممبر کی بارگاہ سے تبلیغی جملہ پڑھنے لگے ہوں، خدا کی قسم اتنا حسین جملہ مجلس میں بیٹھ کے دشمن بھی سنے تو مجھے داد دے، تفرقہ انتشار بازی ممبر کی بارگاہ سے مجھے کرنے کی عادت نہیں، کیونکہ میں مولا کی بڑی امن پسند خطیبہ ہوں، مجھے امن پسند ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہر ہاتھ مجھے داد کے لیے اٹھتا ہوا نظر آئے۔ میں نہیں چاہتی ہاتھ نیچے ہوں اور کوئی میرا دشمن بنے، اور کوئی میرا دشمن تو تب بنے میں یہاں بیٹھ کے اپنے دادا اقبال مرحوم کی ولایت سنا رہی ہوں، یا اپنے نانا عاشق حسین مرحوم کی ولایت سنا رہی ہوں، تو پھر آپ کی دشمنی تو بنتی ہے نا مجھ سے۔
ایک طرف مقصر کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے، سب کی توجہ ہے سونیا آنٹی، مقصر کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا لفظ ہے دو، کتنے؟ دو لفظ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے بات ہے، ہاں جو نماز پڑھتے ہیں بات ان سے ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے بات ان سے نہیں ہے، سن لینا علمی بات، توجہ کرنا، جن کا علی پر پکا عقیدہ ہے، پکا اعتقاد ہے بات ان سے، توجہ، مقصر کسے کہتے ہیں؟ آج کی مجلس کا گولڈن ورڈز میں لاسٹ حرف آخر میرا فضائل کا جملہ، توجہ کرنا اور یاد رکھنا، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے قاصر، جی قاصر، ایک ہے قاصر، ایک ہے مقصر، یہ دو لفظ ہیں۔ مقصر کسے کہتے ہیں یہ آپ نے سنا، یاد کر کے جانا، ایک لفظ ہے قاصر، ایک ہے مقصر۔ میں پہلے قاصر بتاؤں کسے کہتے ہیں۔ جب آپ اور میں سائمہ باجو کالج میں ہوتے تھے سونیا آنٹی، اب کالج گئے ہیں، اسکول تو گئے ہیں، جب ہم پرائمری میں، مڈل میں، سیکنڈری میں، ہائی میں، جہاں بھی تھے تو ہم ایک درخواست لکھتے تھے، قاصر اور مقصر کا فرق بتانے لگا۔ مقصر کسے کہتے ہیں؟ آخری جملہ آج کی میری گفتگو کا، توجہ، آپ کی سب کی توجہ ہے نا، سارے بیدار ہیں، پیچھے والا طبقہ مجھے تھوڑا سا نا اہل لگ رہا ہے، تو چلو جو آگے والے اہل بیٹھے ہو، ہاں وہ توجہ کرنا، ہمیں درخواست، آخری بات ہے کہ علمی باتیں لے کے جانا، شاید میرے بات تمہیں کوئی نہ سنا ہے، سن لو، توجہ، قاصر کسے کہتے ہیں؟ توجہ، اسکول میں جب ہم جاتے تھے تو ہم ایک درخواست لکھتے تھے درخواست، اور اس میں ہم لکھتے تھے بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، ہے نا سونیا جی، بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، بڑا باریک جملہ، یہ ہر کسی کے لیے نہیں، یہ بات بڑوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے، اور بڑا وہ نہیں جو 40 سال کا ہے، نہیں، جو ذہنی طور پہ بڑا ہے، جو شعوری طور پہ بڑا ہے، اس کے لیے بات کرنے لگے۔ ہم نے درخواست لکھی بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، توجہ، آگے ہم نے لکھا جناب عالی۔ درخواست لکھنے کا ایک اصول ہے ادب سے، کیا لکھا؟ جناب عالی یا عالیہ، جناب عالی، پھر آگے لکھا مؤدبانہ گزارش ہے۔ جنہوں نے درخواست لکھی ہے نا وہ بول رہے ہیں، اور جو بڑے پکے اسٹوڈنٹ تھے نا جنہوں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی، وہ نہیں بول رہے، یا پھر وہ نہیں بول رہے جو بغیر درخواست کے چھٹیاں مارتے تھے، جنہوں نے لکھی ہے نا، میں نے بھی بڑی لکھی، اور میں نے بھی بہت لکھی، تو لکھتے تھے، تو جناب عالی، علمی بات، آخری بات، مؤدبانہ گزارش ہے، بندے کو جو بھی نام ہے XYZ ABCD جو بھی نام ہے، بندے کو رات سے بخار ہے نا جی، بسم اللہ، لہذا اسکول آنے سے قاصر ہے، اسکول آنے سے قاصر ہے، چھٹی دیجیے۔ آگے ساری درخواست تو پڑھنی نہیں، میں نے کون سا چھٹی دینی ہے اور نہ میں نے دینی ہے، بات سنا کو بس قاصر اور مقصر کا فرق ہے۔ بندہ اسکول آنے سے، کیونکہ رات سے بخار ہے اور اسکول آنے سے قاصر ہے، ایک لفظ ہے قاصر، ایک لفظ ہے مقصر۔ تیار ہو سارے؟ پیچھے والوں جو چاہتے ہو کہ علی کی ولایت میں موت آئے، تیار ہو؟ جنہیں موت کا ڈر ہے وہ نہ بولو، جو موت کے لیے تیار ہو وہ بولو۔ قاصر اور مقصر کسے کہتے ہیں؟ بندہ درخواست لکھتا ہے، ہاتھ اٹھانا مت لینا، بندہ درخواست لکھتا ہے کہ بندے کو رات سے بخار ہے، آج اسکول آنے سے قاصر ہے، مہربانی فرما کر مجھے چھٹی دیجیے۔ قاصر اور مقصر کسے کہتے ہیں؟ اگر درخواست سچی ہو تو قاصر ہے، اگر درخواست جھوٹی ہو تو مقصر ہے۔ جی
गुजरात में कोकब जाफरी से मुलाकात हुई, आपको बताया उन्होंने, कल हुई है गुजरात में कसरे ज़ैनब में। वो गखड़ से मुझे सुनने आई मोइनुद्दीन ममदीपुर में, और मुझे उन्होंने मेंबर पे आकर बताया कि अम्मा फिजा ने, इनके रेफरेंस से एक मोमना मुझे 2 साल से फ़ोन करती थी, और वो जब मुझसे मजलिस का कहती थी मेरे पास टाइम नहीं होता था। कल उन्होंने मेरा स्टेटस देखा तो वो गखड़ से तकरीबन कोई पौने घंटे का डिस्टेंस था, तो वो गखड़ से गुजरात मुझे सुनने आई। फिर मेंबर पे उन्होंने मुझे 5,000 रुपया भी दिया, और मेरे कान में आके ये भी कहा कि मैं कोकब जाफरी हूँ जो 2 साल से आपके साथ फ़ोन पे बात करती थी। तो माँ जी की रेफरेंस यार, अब इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में हम उनका जश्न भी पढ़ेंगे। तवज्जो है जी आप सब, मौला सबको सलामत रखें। दरखास्त सच्ची हो तो कासिर है, अभी तो ये नतीजा समझ में आएगा, आखिरी बात है। दरखास्त झूठी हो तो मुकस्सिर है। अब कासिर और मुकस्सिर का फर्क समझ के जाना। तवज्जो तवज्जो करना, आखिरी जुमला जिसको पता है, तवज्जो तवज्जो, सारे बेदार हो। मैं बहुत बड़ा 2024 है, 23 है, 24 आने वाला है, 2000 नहीं, ये 2024 में काम आएगा। हाँ, क्योंकि तनाज़ा इतना बड़ा है। हाँ 2030 is going to death and becoming soon इंशाल्लाह 2000 जो है वो 24 आने वाला है। इंशाल्लाह अगले साल में आपको ये जुमला हर उस मजलिस में आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपको फ़ायदा देगा, और कभी आपको किसी के सामने शर्मिंदगी का मुजाहरा नहीं करना पड़ेगा। मैं एक जुमले में खुदा की कसम, बहुत बड़ी पाकिस्तान लेवल पे कॉन्फ्रेंस भी रख दी जाए ना, और मुझे आप वहाँ पे बिठा दे, मैं इस एक जुमले पे खुदा की कसम मुनाजरा जीत के ना हो तो मैंने सैयदा से खैरात ही नहीं ली है, क्योंकि जुमला मैं इतना बड़ा तुम्हें मेंबर की बारगाह से, कलाम इमाम बारगाह से सुनाने लगी हूँ। कासिर और मुकस्सिर किसे कहते हैं? दरखास्त सच्ची हो तो कासिर है, दरखास्त झूठी हो तो मुकस्सिर है। सुन के मुकस्सिर किसे कहते हैं? जिसे नहीं पता अली ने ठोकर मारी, जागो पीछे वालों जागो, जिसको नहीं पता अली ने ठोकर मारी, कब्र फटी, मुर्दा बाहर निकला, जिसे नहीं पता वो कासिर है, वो कासिर है। तवज्जो, जिसे नहीं पता अली ने पैर की ठोकर मारी, कब्र फटी, मुर्दा बाहर आ गया, जिसको पता ही नहीं वो कासिर है। और जिसे पता है अली ने ठोकर मारी, कब्र फटी, मुर्दा बाहर आया, मुर्दा बोला, और वो फिर भी कहे वो कैसे? खुदा की कसम कल भी मुकस्सर था, आज भी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात है, आप जियो ही जाओ। जिसे पता है, जियो, जिसे पता ही नहीं कि अली ने ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया, जरा बाजी, वो कासिर है, उसको माफी है, उसको माफी है। और जिसे पता है ठोकर लगी, मुर्दा निकला, कफन कबा में खुला, उसने सलाम किया, और जो फिर ये पूछे वो कैसे, वो कैसे। चलो एक और बात, टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन आखिरी बात सुन लो। हाँ, क्योंकि मेरे असिस्टेंट की तरफ से मुझे इशारे आ रहे हैं कि पीछे कॉल्स आ रही हैं। आखिरी बात सुनो। सेकंड मजालिस को बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब रसूल फरमाते हैं, अपनी मजलिसों को मेरे भाई अली के नाम से ज़ीनत दो, मेरे भाई अली के नाम से ज़ीनत दो। जो चीज़ एक जगह पे हराम होती है ना, वो हर जगह पे हराम, हर जगह भी होती है। शराब है, मैदान में भी हराम, कमरे में भी हराम, बाथरूम में भी हराम, हराम है तो हराम है। जिसे रसूल ने कह दिया हराम है, वो काबे भी चला जाए तो वो हलाल नहीं हो सकता, वो हराम है। नशा कोई भी है, पीने वाला है, सूंघने वाला है, लगाने वाला है, नशा हराम है, नशा हराम है। पानी हलाल है ना, जो चीज़ हलाल है पानी, उसे बैठ के पियो हलाल है, चल के पियो हलाल है, गर्मी में पियो हलाल है, यानी वो ऑल सिचुएशंस में हलाल है। हलाल
نتیجے کے طور پہ جو چیز ایک جگہ پہ حلال ہوتی ہے نا وہ ہر جگہ پہ حلال ہے، اور جو ایک جگہ پہ حرام ہے وہ ہر جگہ پہ حرام ہے، وہ ہر جگہ پہ حرام ہے۔ رسول کا حسن شروع مجالس کو بیسیکلی علی شبن ابی طالب، میرے بھائی علی کے ذکر کو زینت دو، آرائش دو، سجا لو۔ میرے بھائی علی کے ذکر سے مجالس ہے مجلس کی جمع، مجالس ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو، مجالس ہے مجلس کی جمع۔ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، مجلس کہتے ہیں توجہ 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 سیانو مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب، مجالس ہے مجلس کی جمع۔ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ اور رسول کہہ رہے زینت دو اپنی عبادتوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے، تو اگر اس مجلس میں بیٹھ کے عبادت باطل نہیں تو نماز میں بیٹھ کے جب تشہد میں پڑھو گے تو باطل کیسے ہو؟ رسول کہہ رہے زینت دو، زینت دو۔ کوئی قتل کرے نا ربابہ جی تو قتل کا جو قصاص ہوتا ہے، یا قتل کا بدلہ قتل، یا قتل کے بدلے میں پیسے، پراپرٹی، جگیر، قصاص، قتل معاف۔ امام سجاد فرماتے ہیں تیرا اور میرا چوتھا امام، میں مولا کی پڑھی لکھی خطیبہ ہوں اور بغیر ریفرنس کے میں بات نہیں کرتی، توجہ کرنا۔ سجاد فرماتے ہیں ایک قتل ایسا ہے جس کا قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ توجہ ہے؟ کہاں چلے گئے ہو؟ ڈر رہے ہو تو باہر چلے جاؤ، میں تو علی کی ولایت پڑھوں گی۔ توجہ کرو، ہاں، مقتول قاتل، جو قتل کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور جو مقتول ہوتا ہے اس پہ تو ظلم ہوتا ہے نا، وہ تو بیچارہ ہوتا ہے۔ لیکن سجاد فرماتے ایک قتل ایسا ہے، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی، آخری بات، قاتل بھی جہنمی۔ یہ پہلے روایت سنی ہو تو داد نہ دینا، ریفرنس چاہیے ہو تو مجھے میسج کر دینا۔ توجہ ہے؟ سجاد فرماتے قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ ما ہوا، وہ کیسے؟ قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ امام سجاد مسکرائے اور آواز دے کے کہا کالا انشزلو ان ولایت علی شبن ابی طالب، جس نے ہمارے دادا علی کی ولایت سے کسی کو گمراہ کیا وہ قاتل ہے، وہ بھی جہنمی، اور جو اس کا کہنا مان گیا وہ مقتول ہے، وہ بھی جہنم۔ علی کی ولایت کا قاتل جہنمی ہے، جو قاتل ہے وہ بھی جہنمی۔ ہم نے وقت میں وسعت نہیں، میں اپنے حصے سے زیادہ پڑھ گئی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس نے کسی کو ہمارے دادا کی ولایت سے گمراہ کیا وہ بھی جہنمی، اور جو اس کے کہنے پہ گمراہ ہو گیا وہ بھی جہنمی۔ یہ ایسا قتل ہے، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ ہاں، علی کی ولایت کا دامن نہیں چھوڑنا، خم قدیر کا اعلان نہیں بھولنا۔ جیسے محمد کو مولا مانتے ہو ویسے علی کو مولا ماننا۔ ہاں، جیسے زہرا کا بابا مولا ہے ویسے زہرا کا شوہر مولا ہے۔ ہاں، جو چاہتا ہے علی بیٹے، جو یہ سوچتا ہے علی بیٹے نہیں دے سکتا، علی گھر نہیں دے سکتا، علی گاڑی نہیں دے سکتا، علی صحت نہیں دے سکتا، وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی ہے۔ ہاں، علی کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، علی ولی الامر بھی ہے، اولی الامر بھی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔